سورہ انعام آیت نمبر 12 اور 13۔ ترجمہ: کہہ دو کہ وہ چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں کس کی ہیں؟ کہہ دو کہ وہ سب خدا کی ہیں جس نے رحمت اور بخشش کو اپنے اوپر ضروری قرار دے لیا ہے، اور اسی دلیل سے تم سب کو قطعی طور پر قیامت کے دن کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جمع کرے گا۔ صرف وہی لوگ ایمان نہیں لائیں گے جنہوں نے اپنا سرمایہ حیات ضائع کر دیا ہے اور خسارے کا شکار ہیں، اور جو کچھ رات اور دن میں ہے وہ بھی سب اسی کے لیے ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تفسیر: اس آیت میں پہلے کی طرح مشرکین سے بحث ہو رہی ہے۔ گزشتہ آیات میں مسئلہ توحید کو موضوع بحث بنایا گیا تھا، اس آیت میں مسئلہ معاد پر بحث ہو رہی ہے۔ توحید کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ ہی اس کے بعد مسئلہ قیامت اور معاد کو بڑے عمدہ طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت سوال و جواب کی صورت میں ہے۔ سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں ایک ہی ہیں، جو ادبیات میں ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ معاد پر استدلال۔ معاد پر استدلال کے مقدمے کے طور پر دو باتیں کہی گئی ہیں۔ نمبر 1، پہلے کہتا ہے کہہ دو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے کس کے لیے ہے، پھر اس کے بعد فوراً بلا فصل کہتا ہے کہ تم خود زبان فطرت اور ان کی روح کا جواب دے دو کہ خدا کے لیے۔ اس کے مقدمے کے مطابق تمام جہاں خدا کی ملکیت ہے اور اس کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 2، پروردگار عالم تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے۔ وہی ہے وہ ذات کہ جس نے رحمت کو اپنے ذمہ لے لیا ہے اور بے شمار نعمتیں سب کے لیے عام کر دی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا خدا اجازت دے کہ انسانوں کا رشتہ حیات موت کے ذریعے کلی طور پر منقطع ہو جائے اور کمال کی جانب اس کا سفر ختم ہو جائے؟ کیا یہ بات اس کے اصلاً فیاض ہونے اور اس کی رحمت واسعہ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے؟ کیا وہ اپنے بندوں کے بارے میں کہ جن کا وہ مالک و مدبر ہے وہ اس قسم کی بے موری کر سکتا ہے کہ وہ ایک مدت کے بعد بالکل فنا ہو جائیں اور ان کا کوئی وجود ہی باقی نہ رہے؟ مسلم طور پر ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی رحمت واسعہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ موجودات کو خاص طور پر انسان کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے اور آگے بڑھائے، جس طرح اپنی رحمت کے سائے میں ایک بے قدر و قیمت چھوٹے سے بیج کو تناور اور پھلدار درخت میں یا گل زیبا کی شاخ میں بدل دیتا ہے۔ جیسا کہ اپنا فیض و کرم کے سائے میں ایک بے قدر و قیمت نطفے کو انسان کامل بدل دیتا ہے، اسی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کو کہ جو بقا اور حیات جاودانی کی استعداد رکھتا ہے، موت کے بعد نئی زندگی کے لباس میں اور زیادہ وسیع عالم میں لے آئے اور تکامل کی سیر ابدی میں اس کی رحمت کا ہاتھ اس کے سر پر ہو۔ لہٰذا ان دونوں مقدمات کے بعد کہتا ہے کہ مسلم طور پر تم سب کو قیامت کے دن کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جمع کرے گا۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ آیت سوال سے شروع ہو رہی ہے، جسے اصطلاح میں استفہام تقریری کہتے ہیں، جس میں طرف مقابل سے اقرار لینا مطلوب ہوتا ہے، اور چونکہ یہ مطلب فطرت کی نگاہ سے بھی مسلم تھا اور خود مشرکین بھی اس کے معترف تھے کہ عالم ہستی کی ملکیت بتوں سے متعلق نہیں ہے بلکہ خدا سے مربوط ہے، لہٰذا وہ خود ہی بلا فصل سوال کا جواب دیتا ہے اور مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے سلسلے میں ایک اچھا طریقہ شمار ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاد کے لیے دوسرے مقامات پر مختلف طریقوں سے مثلاً قانون عدالت، قانون تکامل اور حکمت پروردگار کے طریق سے استدلال ہوا ہے، لیکن رحمت کے ساتھ استدلال ایک نیا استدلال ہے جو اوپر والی آیات میں موضوع بحث قرار پایا ہے۔ آیت کے آخر میں ہر دھرم مشرکین کے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ لوگ جو زندگی کے بازار میں اپنی تجارت، اپنے وجود کا سرمایہ ضائع کر چکے ہیں، وہ ان حقائق پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کس قدر عجیب و غریب تعبیر ہے! بعض اوقات انسان مال یا مقام یا اپنے سرمایے میں سے کوئی اور چیز ہاتھ سے کھو بیٹھتا ہے۔ ان چیزوں میں اگرچہ اس نے نقصان کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے ایسی چیزیں اپنے ہاتھ سے دی ہیں جو اس کے وجود کا جز نہیں ہیں، یعنی یہ چیزیں اس کے وجود سے باہر ہیں۔ لیکن سب سے بڑا خسارہ جسے حقیقی خسارے کا نام دیا جا سکتا ہے، اس وقت ہوگا جب انسان اپنی اصل ہستی ہی کو ہاتھ سے دے بیٹھے اور خود اپنے وجود کو ہی داؤ پر لگا دے۔ حق کے دشمن اور ہر دھرم لوگ اپنی عمر کی پونجی اور اپنی فکر، عقل، فطرت اور تمام روحانی و جسمانی نعمات کو جنہیں راہ حق میں کام آنا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے کمال کو پہنچ سکیں،
کلی طور پر ہاتھ سے دے بیٹھتے ہیں۔ نہ سرمایہ باقی رہتا ہے نہ سرمایہ دار۔ یہ تعبیر قرآن مجید کی متعدد آیات میں آئی ہے، اور یہ وہ ہلات دینے والی تعبیرات ہیں کہ جو منکرین حق اور گناہگاروں کا دردناک انجام واضح کر دیتی ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ ابدی زندگی مومنین کے لیے تو مصدق رحمت ہے، لیکن ان کے غیر کے لیے ہے تو سوائے زحمت و بدبختی کے اور کوئی چیز نہ ہوگی۔ اس میں شک نہیں کہ خدا کا کام اسباب رحمت فراہم کرنا ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے عقل دی، اور اس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، اور طرح طرح کی نعمتوں کو اس کے اختیار میں دے دیا، اور حیات جاوداں کی طرف سب کے لیے راہیں کھول دی۔ یہ سب چیزیں بغیر استثناء کے رحمت ہیں۔ اب اگر راستے میں ان نعمتوں کے نتیجہ اور ثمر تک پہنچنے سے پہلے انسان خود راستے کو ٹیڑھا کرے اور تمام اسباب رحمت کو اپنے لیے زحمت میں تبدیل کر دے، تو یہ بات ان اسباب رحمت ہونے کی نفی نہیں کرتی، اور ملامت کا حقدار وہ انسان ہے کہ جس نے اسباب رحمت کو عذاب میں بدل لیا ہے۔ بعد والی آیت اصل میں گزشتہ آیت کی تکمیل کرتی ہے، کیونکہ پہلی آیت میں خدا تعالیٰ کی تمام موجودات کے بارے میں ملکیت کی طرف اشارہ تھا، اور اس طریقے سے کہ وہ سب ایک افق مقام میں واقع ہے، لہذا فرمایا کہ خدا ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اب یہ آیت اس کے افق و وسط زمان میں واقع ہونے کے طریق سے اس کی مالکیت کی طرف اشارہ ہے، لہذا کہتا ہے کہ اور اس کے لیے ہے جو کچھ رات اور دن میں ہے۔ حقیقت میں جہاں مادہ اس سے یعنی زمان و مکان سے خالی نہیں ہے، اور تمام موجودات جو ظرف زمان و مکان میں آتے ہیں، یعنی تمام جہاں مادہ اس کی مالکیت ہے، اور یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ رات اور دن اس نظام شمسی کے ساتھ ہی مخصوص ہے، بلکہ تمام موجودات آسمان و زمین شب و روز رکھتے ہیں، اور بعض میں ہمیشہ دن ہوتا ہے رات نہیں ہوتی، اور بعض میں ہمیشہ رات ہوتی ہے دن نہیں ہوتا۔ مثلاً سورج میں ہمیشہ دن ہے کیونکہ وہاں روشنی ہی روشنی ہے، اور تاریکی کا کوئی وجود ہی نہیں، جبکہ بعض ستارے بجھے ہوئے اور بے نور ہیں، وہ آسمان کے جو ستاروں سے بہت دور ہیں، وہاں ہمیشہ رات کی تاریکی چھائی رہتی ہے، اور اوپر والی آیات ان سب پر صادق آتی ہے۔ ضمنی طور پر اس بات پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ ساکن کسی موجود کا کسی چیز میں سکونت، توقف اور قرار پانے کے معنی میں ہے، چاہے وہ موجودہ حالت حرکت میں ہو یا سکون میں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ فلاں شہر میں ساکن ہیں، یعنی ہم وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور مقیم ہیں، چاہے ہم اس شہر کی سڑکوں پر حالت حرکت میں ہوں یا کہیں حالت سکون میں ہوں۔ آیت میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہاں سکون صرف حرکت کے مقابلے میں ہو، اور چونکہ یہ دونوں امور نسبتی ہیں، لہذا ایک کا ذکر ہے دوسرے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس بنا پر آیت کا مطلب یوں ہو جاتا ہے کہ جو کچھ روز و شب اور افق کے زمان میں سکون و حرکت کی حالت میں ہے، وہ سب خدا کی مالکیت ہے۔ اور اس صورت میں جو ہو سکتا ہے کہ آیت توحید کے استدلال میں سے ایک استدلال کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ حرکت و سکون دو عارضی حالتیں ہیں جو حتمی طور پر حادث میں اور قدیم ازلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حرکت عبارت ہے اور ایک چیز کا دو مختلف اوقات میں دو مختلف مکانوں میں ہونے سے، اور سکون ہے اور ایک چیز کا دو زمانوں میں ایک معین مکان میں رہنا۔ اس بنا پر حرکت و سکون کی ذات میں سابقہ حالت کی طرف توجہ پوشیدہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دو چیز کہ جو اس حالت سے پہلے دوسری حالت میں ہو وہ ازلی نہیں ہو سکتی۔ اس گفتگو سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اجسام حرکت و سکون سے خالی نہیں ہے، اور جو حرکت و سکون سے خالی نہ ہو وہ ازلی نہیں ہو سکتا، لہذا تمام اجسام حادث، اور چونکہ وہ حادث ہیں لہذا وہ پیدا کرنے والے کے محتاج ہیں۔ غور کیجیے گا۔ لیکن چونکہ خدا جسم نہیں ہے، لہذا وہ نہ حرکت رکھتا ہے، نہ سکون، نہ زمان رکھتا ہے، نہ مکان، اس لیے وہ ازلی اور ابدی ہے۔ اور آیت کے آخر میں توحید کا ذکر کرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی دو نمایاں صفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ بات اس کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں ہستی کی وسعت اور موجودات کی جو زمان و مکان کے افق میں ہے قرار رکھتے ہیں، کبھی بھی اس بات میں معنی نہیں ہے کہ خدا ان کے اسرار سے آگاہ ہو، بلکہ وہ ان کی گفتگو سنتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کمزور چونٹی کی حرکت کو بھی جانتا ہے جو تاریک رات میں سیاہ پتھر کے اوپر ایک خاموش دور دراز کے دارے کی گہرائی میں ہو، اور اس کی ضروریات اور باقی تمام موجودات کی حاجات اور سب کے اعمال اور کاموں سے مطلع ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔